الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین، خصوصاً على الخلفاء الراشدین المہدیین والذین اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر خوشیاں بھی میسر آتی ہیں اور رنج اور غم کے مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے. جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی راحت اور فرحت ملتی ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ دل ہی دل کے اندر اس ذات باری تعالیٰ کا مشکور اور ممنون ہوتا ہے جس ذات نے اس کو خوشی سے نوازا ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے
غم سے، مصائب سے، تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو اس تکلیف کے عالم میں، اس غم کے عالم میں جس بارگاہ عالی کے اندر انسان کو اپنی فریاد رسی اور مشکل کشائی، حاجت روائی جس ذات کے دربار میں سے ہو سکتی ہے انسان کی، اس مشکل کے اندر، اس تکلیف کے اندر وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان کی مشکل کے اندر، تکلیف کے اندر جس ذات کے دربار سے فریاد رسی اور حاجت روائی اور مشکل گشائی ہو سکتی ہے، وہ ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اسی لیے ایسے سنگین اور بے بسی کے عالم کے اندر انسان کو اپنا دامن امید صرف اسی کے دربار کے اندر پھیلانا چاہیے، اسی ذات کے سامنے اپنا دامن پھیلانا چاہیے جو اس کے دامن کو بھر سکے، اسی ذات کے سامنے اپنی حاجت رکھنی چاہیے، اپنی ضرورت رکھنی چاہیے جو داتا ہے، اسی ذات کے سامنے اپنی مشکل رکھنی چاہیے جو مشکل کشا ہے، اور صرف اسی ذات کو اپنی تکلیف میں، اپنی پریشانی میں پکارنا چاہیے جو ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، اور وہ صرف اور صرف ان تمام صفات کی مالک ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اگر قرآن مجید اور احادیث کے اندر انسان اگر غور و فکر کے نظریے سے، مطالعے کے نظریے سے غوطہ لگائے تو اسے یہ بات نظر آئے گی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اللہ کے جتنے نیک بندے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی مشکل میں، اپنی تکلیف میں، اپنی مصائب میں، رنج میں، غم میں صرف اور صرف پکارا ہے تو کس کو پکارا ہے؟ اللہ ہی کی ذات کو پکارا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، کہ سچی پکار صرف اللہ کی ہے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں اور سب سے پہلے نبی ہیں اور سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا، لیکن جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھول ہوئی اور درخت کا پھل کھا لیا، اللہ نے بطور سزا کے جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا، اتار دیا جنت سے دنیا میں، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر دنیا میں تشریف لا کر بڑے پریشان، بڑی تکلیف میں ہیں، کوئی دوسرا ساتھ انسان بھی نہیں، اکیلے ہیں، تن تنہا، کیونکہ زوجہ کہیں اور ہے، آدم کہیں اور ہیں۔ چنانچہ رب تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تکلیف میں تھے، مشکل میں تھے، تو کس کو پکارا؟ اللہ تبارک و تعالی
ذکر فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اس پکار کا۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے جب ہمیں پکارا، ہمارے سامنے گڑ گڑائے، ہمارے سامنے آوازاری کی، ہمارے سامنے روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ہمیں پکارنا تھا، پھر ہم نے بھی ان کی پکار کا جواب دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے چند کلمے، کلمات، چند باتیں سیکھ لیں، اللہ نے القا کی، دل میں ڈال دیں۔ نظریہ قرآن والا ہونا چاہیے، عقیدہ قرآن والا ہونا چاہیے، نظریہ اور عقیدہ ضعیف روایات والا نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ ان کو ضعیف روایات کو نقل کرنے والے ہمارے دیوبندی مولوی کیوں نہ ہوں، پھر بھی عقیدہ قرآن والا ہونا چاہیے۔ عقیدہ سنیے قرآن کا۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چند کلمے القا کیے، ڈال دیے، جن کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الاعراف ہے، پارہ نمبر 8 ہے، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے مل کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تھے وہ چند کلمے۔ اب آپ نے بھی وہ روایت سنی ہوگی، لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیسی ہوئی کہ انہوں نے جنت کے اندر ایک نام پڑھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تو انہیں ذہن میں بات آئی کہ یہ کوئی اللہ کا بڑا پیارا محبوب ہے، اس کا واسطہ دیتا ہوں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ روایت من گھڑت روایت ہمارے دیوبندی مولویوں نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، لیکن نظریہ قرآن والا ہونا چاہیے۔ نظریہ کون سا قابل قبول ہے؟ قرآن والا، من گھڑت روایتوں والا نظریہ قبول نہیں۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیسے کی؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے سامنے التجا کی، پکارا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے زیادتی ہو گئی، آپ نے ہمیں منع کیا تھا لیکن ہم سے غلطی ہو گئی، پھل کھا لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر مہربانی نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا آدم نے ہمیں پکارا، ہم نے اس کی پکار کا جواب دیا اور اسے معاف کر دیا۔ ساری انسانیت کا باپ حضرت آدم علیہ السلام مشکل کے اندر، تکلیف کے اندر، رنج کے اندر، غم کے اندر کس کو پکار رہا ہے؟ اور اب اگر اولاد تکلیف کے اندر اللہ کو نہ پکارے تو پھر معلوم ہوا یہ آدم کی اولاد نہیں ہو سکتی، یہ شیطان کا ہی پجاری ہو سکتا ہے، کیونکہ باپ تو اللہ کو پکار رہا ہے، اولاد کیسے جو ہے وہ مخلوق کو پکارنے لگ گئی؟ باپ کے نقش قدم پہ چلنے والا، اور پھر یاد ہے نا، کوئی بندہ غلط کام کرے نا
اسی کی آدھے ہیں اپنی بولی وچ پنجابی یہ بندے دا پتر ہی نہیں، یہ بندے دا پتر ہی نہیں، یہ سارے مشرک ہی، جو بھی شرک کرے گا اسے ہم یہی کہیں گے کہ بندے دا پتر، کیونکہ بندہ کس کو پکار رہا ہے؟ باپ کس کو پکار رہا ہے؟ اللہ کو پکار رہا ہے نا، حضرت آدم اللہ کو پکار رہے ہیں مشکل کے اندر۔ ہاں اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام ہیں، قوم والوں کو تبلیغ کرتے ہیں، قوم والوں کو پیغام سناتے ہیں، قوم والوں کو تبلیغ کرنے کے بعد قوم والے مانتے نہیں ہیں، ستانے لگے، تکلیف دینے لگے، مارنے لگے، اتنا مارتے ہیں لہو لہان کر دیتے ہیں، فرشتہ آتا ہے اور مرم پٹی کرتا ہے، آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھاتا ہے، کوئی مرم پٹی کرنے والا بھی نہیں، اتنی تکلیف ہے۔ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، سورۃ القمر ہے، پارہ نمبر ہے 27، رب العالمین فرماتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا ربہ، کس کو پکارا؟ ربہ، اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا؟ اے میرے پروردگار میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ مجھ پر غالب آ چکے ہیں، مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں، فانتصر، میری مدد کر، میری کیا کر؟ مدد کر۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے مدد مانگی، فانتصر، میری مدد فرما۔ اور یہ مدد کیا تھی؟ یعنی ان پر عذاب بھیج دے، مدد کی صورت میں ان پر عذاب بھیج دے۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہم نے بھی پھر حضرت نوح علیہ السلام کی پکار کو سنا، جواب بھی دیا، اور ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، بارشیں برسانا شروع کر دیں، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کو بھی پھاڑا، چشمے جاری کر دیے، زمین سے نہریں جاری کر دیں، آسمانوں کا پانی زمین کے پانی سے مل گیا، اور ساری قوم نوح ہلاک ہو گئی، جو ایمان نہیں لائے تھے سب ہلاک ہو گئے۔ مدد فرمائی اپنے پیغمبر کی، اسی کے اندر حضرت نوح کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ تو معلوم ہوا صاحبزادے کی توقیر اور عزت اس وقت ہوگی جب وہ توحید سے روشن شناس ہوگا، اس کے دل کے اندر عقیدے میں توحید ہوگی، پھر صاحبزادہ بھی عزت والا ہوگا، وگرنہ صاحبزادوں کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صاحبزادہ تھا نا، لیکن حضرت نوح پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ ایک اور مقام پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں حضرت نوح، سورۃ نوح ہے، پارہ نمبر 29 ہے، فرمایا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار ان کافروں میں سے زمین کے اوپر کسی کو نہ چھوڑنا۔ کتنی سخت دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر نہ چھوڑنا، اس لیے انکا ان تذرہم، اگر میرے پروردگار آپ نے ان کو چھوڑ دیا یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولادوں کے اندر سارے کے سارے گمراہ ہوں گے، اس لیے کافروں کو زمین پر نہ چھوڑنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی مدد کے لیے پکارا، تو کس کو؟ اللہ کو۔
ایک اور پیغمبر کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ سورۃ الصافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، 100 سال سے اوپر عمر ہے، لیکن اولاد سے محروم ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم، اے میرے پروردگار اپنی طرف سے میرے لیے نیک اولاد ہبہ کر دے۔ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اپنی طرف سے اولاد ہبہ کر۔ فبشرناہ بغلام علیم، جب ہمارے بندے نے ہمیں پکارا ہم نے اسے بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ تو اتقی عقیدہ اور نظریہ بنایا ہوا ہے کہ جاؤ فلاں دربار پہ، اگر بیر گرا تو بیٹا ہوگا، یا پھر کسی کے پاس جاتے ہیں بھی سیب لے کے آؤ، سیب لے کے آؤ بیٹا ملے گا، سیب کھاؤ کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی بیٹا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس نے تو بیٹا مانگا بھی نہیں تھا، صرف کہا تھا یا اللہ اولاد دے، نیک اولاد عطا کر۔ اللہ نے فرمایا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے، لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی کوئی سیب کھایا تھا یا کوئی بیر کھاتا ہے؟ ہاں، ادھر کیا نظریے بنے ہوئے ہیں؟ لے گڑ دی روڑی تے دے پتراں دی جوڑی، لے گڑ دی روڑی دے پتراں دی جوڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا گڑ کھایا تھا؟ قرآن سے بندہ دور ہو جائے پھر بندہ نظریات خراب کر بیٹھتا ہے، عقیدہ نہیں پھر بنتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، دیکھیں خلیل اللہ ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں لیکن بے اولاد، خلیل اللہ ہیں لیکن بے اولاد، معمار کعبہ ہیں لیکن بے اولاد، جد الانبیاء ہیں لیکن بے اولاد، اولاد نہیں ملی، اولاد سے محروم ہے۔ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نے پکار سنی اور اولاد عطا فرمائی۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ ایک اور پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا والد بھی نبی، جن کا دادا بھی نبی، جن کا پردادا بھی نبی، والد بھی نبی یعقوب علیہ السلام، دادا بھی نبی اسحاق علیہ السلام، پردادا بھی نبی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن مشکل کے اندر ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں بچپن سے، بھائیوں نے والد سے جدا کر دیا، مصیبت، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، مصیبت، کنویں سے قافلے نے اٹھا کر منڈیوں میں بیچا، مصیبت، وہاں سے غلام بن کر زلیخا نے خریدا، مصیبت، زلیخا کا حملہ، مصیبت، پھر اس کے بعد جب زلیخا کا حملہ ہوتا ہے، زلیخا کہتی ہے میرے ساتھ برائی کرو وگرنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ حضرت ابراہیم، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ دنیا کا قانون ہے، جرم کرتے ہیں تو جیل میں جاتے ہیں، لیکن یوسف وہ پیغمبر ہیں جو جرم سے بچنے کے لیے جیل میں چلے گئے ہیں۔ یہاں جرم کر کے جیل میں جاتے ہیں،
اور یوسف علیہ السلام جرم سے بچنے کے لیے جیل میں چلے گئے. کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدوننی. ساتھ موضوع بھی یاد رکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں. ہمارے اوپر تھوڑی سی تکلیف نہیں آتی تو ہم پتہ نہیں کس کس کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں. کبھی کسی بابے کے، کبھی کسی بابے کے، کبھی کسی ہستی کے. دیکھیں یوسف علیہ السلام پر بھی مصیبت آ رہی ہے، لیکن نعرہ کیا لگایا؟ ربی، میری مشکلیں کون حل کرتا ہے؟ فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے پروردگار، میں جیل میں، قید خانے میں جانا پسند کرتا ہوں. اگر میں وہاں پر نہ گیا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، تو ان کے برے ہتھ کنڈے، بری تدبیریں، برے منصوبے یہ مجھے گھیر لیں گے. اور اگر یہ ان کے برے منصوبے یا اللہ تو نے مجھ سے نہ پھیرے، اصب الیہن واکم من الجاہلین، میں ان کی تدبیروں کی طرف، ان کے برے حربوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں اس وقت غافل ہو جاؤں گا. اس لیے یا اللہ میں قید خانے میں جانا پسند کرتا ہوں، میری مدد فرما. اللہ فرماتے ہیں فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ہم نے بھی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پکار سنی، قبول فرمائی اور پھر انہیں بچا لیا. دیگر انبیاء کتنے جو ہے وہ ان کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے. قرآن پڑھتے جائیں آپ کو ذکر ملتا جائے گا. اصحاب کہف جو اللہ کے ولی تھے صحیح معنوں کے اندر، جن کو قرآن نے اللہ کا ولی کہا، ان کی اگر گفتگو سنیں تو ادھر بھی تمہیں یہی پکار نظر آئے گی، ربنا ربنا ربنا. اب سنیے امام الانبیاء کا عقیدہ اور نظریہ. امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کا میدان ہے، حکم آ گیا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تیاری کی کوئی نہیں، اچانک حکم ملا، کفار آ گئے ہیں، 1000 کا لشکر، مسلح لشکر، بالکل جو ہے وہ تیار شدہ، گھوڑے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ. لیکن مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل، مشہور 313، مشہور ہے، حقیقی کو نہیں پتہ بھی کتنی تھی، مشہور 313. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے میدان بدر کے اندر، اسلحہ بھی اتنا موجود نہیں ہے، اور ایک عریش کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے جو ایک جھونپڑی سی بنائی گئی نا، ادھر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام نے صف سیدھی کی. رب العالمین قرآن میں تذکرہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. میرے پیغمبر جس وقت آپ صبح کے وقت صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو کھڑا کر رہے تھے صفوں کے اندر، جنگ کی، قتال کی جگہ سمجھا رہے تھے. واللہ سمیع علیم، تمہاری پکاروں کو، تمہاری باتوں کو اللہ سننے والا تھا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. نبی علیہ السلام صفوں میں کھڑا کر کے خود اپنے عریش کے اندر چلے گئے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ سے مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، تعداد بھی اتنی نہیں ہے، لیکن تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی نبی علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے، فرمایا اللہ کے سامنے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ آج اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے، پھر اس دھرتی کے اوپر تیری پوجا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تجھے پکارنے والا کوئی
نہیں رہے گا، آج تو نے مدد نہ کی تو یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اتنی دعا کی، ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ چادر پڑی ہوئی تھی، وہ چادر نیچے گر گئی، میں نے چادر اٹھا کے دوبارہ آپ کے کندھوں کے اوپر رکھ دی۔ جس وقت اللہ کے سامنے اللہ کے نبی اتنا روئے اتنا روئے، اللہ نے اوپر سے اعلان کیا اور قیامت تک یہ اعلان باقی رکھ دیا قرآن کے اندر، دیکھو جب بھی ایمان والے اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ ان کی پھر فتح اور نصرت فرماتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بِبَدْرٍ، بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت کمزور تھے، تھوڑے تھے۔ لیکن پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے جس وقت جنگ شروع کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، پہلے تو ہمیں ابتدا میں بہت زیادہ نظر آئے کیونکہ 1000 تھا مقابلے کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا کر کے دکھایا ہمیں، اور ہماری جو جماعت تھی کم تھی تعداد میں، اس کو زیادہ کر کے دکھا دیا، اور فرشتے نصرت کے لیے اتر آئے۔ تو آج بھی اگر ایمان مضبوط ہو تو فرشتے نصرت کے لیے، علامہ اقبال نے یہی شعر کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر، فضائے، وہ فضا تو پیدا کریں نا، اللہ کی مدد پھر آتی کیسے نہیں آئے گی، وہ فضا تو اپنے اندر پیدا کریں، جب وہ فضا ہی نہیں پیدا ہوگی تو پھر کیسے اللہ کی مدد متوجہ ہوگی۔ اب دیکھیں پورا قرآن پڑھیں، انبیاء کی جتنے واقعات پڑھیں، ایک ہی چیز آپ کو ملے گی کہ تکلیف کے اندر پکارا ہے تو کس کو، مشکل کشائی کروائی ہے مشکل کے اندر پکارا ہے تو کس کو، اللہ کو پکارا ہے، ضرورتوں میں پکارا تو اللہ کو پکارا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اگر اللہ کو نہیں پکارو گے، کسی اور کو پکارو گے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا۔ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، غوث ابدال بزرگ کو، قبر والے کو، کسی کو بھی اگر تم اللہ کو چھوڑ کر پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو یا کوئی ولی ہو یا کوئی انسان ہو، اللہ کے علاوہ کوئی پکاروں کو سننے والا، دور سے پکارو نزدیک جا کر پکارو، وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے، اس لیے کہ ما فوق الاسباب، پکاروں کو سننا صرف کس کی صفت ہے، بغیر اسباب کے پکاروں کو سننا کس کی صفت، انسان اس وقت تک سنتا ہے جب اس کے اندر سبب موجود ہے، روح والا سبب موجود ہے، روح جسم کے اندر موجود ہے، یہ کان کام کر رہے ہیں، جب روح نکل جائے فرمایا سبب ختم ہو گیا، وہ پھر اللہ کا نبی کیوں نہ ہو یا ولی کیوں نہ ہو، وہ تمہاری پکاروں کو سنتا نہیں ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، فرمایا جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جن کی روح جسموں سے نکل گئی ہے، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہے۔ میرے پیغمبر قبر والوں کو آپ سنا بھی نہیں سکتے، آپ سنا بھی، اس لیے کہ ان کا خاصہ ہی نہیں رہا سننا صرف کس کا خاصہ ہے، اللہ کا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے مصائب میں جو ہے وہ تکالیف میں غم کے اندر صرف اور صرف رات ہو یا دن ہو، جو وقت بھی ہو، جو جگہ بھی ہو، اللہ کو پکاریں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی۔